السلام علیکم جی. سال 2002 کے اندر 2001 کے اندر مشرف صاحب آ چکے ہوئے تھے اور اس وقت ہماری پہلی بے روزگاری، زندگی کی پہلی بے روزگاری صحافت میں چل رہی تھی. تو ہمارے ایک جاننے والے تھے، بزنس مین تھے، کرنسی کا کاروبار کرتے تھے، دوست بن گئے ہوئے تھے ہم. ظاہر روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں خبر کے لیے ہی تو ایک دوستی کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی ایک ملاقات کروانی ہے، آپ میرے ساتھ اسلام آباد چلیں. ویلے ساں سی کہ چلو مفت ایئر کنڈیشن گڈی چ بہ کے ڈرائیور شوفر کے پیچھے تو اسلام آباد جاواں گے. ہم اسلام آباد چلے گئے. بیسیکلی وہ پنڈی کے اندر جو چکری روڈ ہے وہاں پہ ایک گھر میں لے گئے ہمیں جا کے وہاں پہ انکشاف ہوا کہ وہ جو ہے وہ کسی ادارے کا دفتر ہے. چھڑو پھر ادارے کا نام کی لینا، تو پتہ ہی. وہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. تو جو بتائی جاتی تو ایسے بتائی جاتی نا، کچھ چیزیں کر کے دکھا دیا جاتا ہے. مثلا آپ کے بیٹھے ہوئے اگر وہ ایک بندہ آگے اطلاع دے کہ سر وہ جو ہے نا اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی ہے، تو آگے سے صاحب جو ہیں وہ کہیں کہ پڑا رہنے تو اس کو، مر جائے گا تو پھینکا نہ جا کے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. آپ کے بیٹھے ہوئے اگر وہ آ کے کوئی سب آرڈینیٹ بتاتا ہے سر وہ اس کی رگ کاٹی تھی، خون بہت بہہ گیا ہے، تو اب بند کر دیں، وہ ڈیتھ نہ ہو جائے اس کی. تو وہ کہے نہیں ابھی تھوڑا سا اور بہنے دو. اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے کر کے نا تو آپ کو سائیکولوجیکلی ایک میسج دیا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے کہ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو میسج دیا گیا اس وقت وہ یہ تھا کہ ایک میرے بیٹھے ہوئے کسی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فائل وہ والی نکال کے لائیں. وہ لے کے آیا سب آرڈینیٹ جو تھا، اس کے اوپر نا نیا کورنگ لیٹر لگائیں اور یہی فائل بھجوا دیں. اور ہنس کے میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے وہ فائل تو رضی صاحب ایک ہی دفعہ بنتی ہے، بس اس کے اوپر پھر کورنگ لیٹر ہی بدلتا ہے. ایک گل میں کیوں یاد آئی، ایک گل میں اس کو یاد آئی اج پھر میری گڈی نو ٹکر مار گئے نے. وہ بھائی نے ویکھو میرا فائل چ نہ کڈو، تہاڈی مہربانی ہے. وہ جناب کالے رنگ کا ویگو ڈالا تھا، نمبر پلیٹ کوئی نہیں لگی ہوئی تھی. اب ظاہر یہ عیاشی کس کو دستیاب ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے کہ وہ اپنی گاڑی بغیر نمبر کے چلاتا پھر رہا ہو. میں سلو آدمی ہوں یار، ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو لیفٹ رے کے اندر چلاتا ہوں اپنی اس کے اندر نا. تو وہ پچھوں آیا ہے مار کے تو نے وہ سٹیا فٹ پاتھ دے اتنے گڈی دے ہوں لگنا ہے چنگا بھلا پیسہ. غریباں کا یہی ہوتا ہے کہ اس وقت خیال آتا ہے یار ہوں تو لمبا پیسہ لگ جانا. تو وہ ادھر پھینک گیا پائے نا، میرا نہ کڈو اس لسٹ دے وچوں. میں بڑا بھگت لیا یار، میں اس گاڑی کے اوپر پیسے لگا کے پھاوا ہو گیا ہوں. آپ مارتے ہیں ہر مہینے، ہر چوتھے پانچویں مہینے آپ نے گاڑی ماری ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کون مار رہا ہے. اس دفعہ آپ نے ذرا زیادہ زیادتی کر دی، دروازے والی سائڈ پہ اتنی زور سے نہیں مارنی چاہیے تھی، جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یار، اس طرح نہ کریا کرو. تو فائل ایک باری مان دی ہے جی لسٹ کے اتنے، تہاڈا نا چڑھ گیا تو پھر نا چڑھیا ہوا پھر تسی غدار ہو. ٹھیک ہے. تو فائلاں چ نا نہیں نکلتے جی بندے دے. خیر یہ تو ویسے ہی ذرا ہو گیا. دو پروپیگنڈے چل رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے، خفی اور جلی یوتھیے جو ہیں ان کو پھیلا رہے ہیں. اب کام کی طرف آ جائے وہ بات میں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور اس نے محفوظ رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. تو بس جو ہے وہ نالائق قسم کا آپ نے بھیجا تھا، یا شاید یہی کام کرنے کے لیے بھیجا ہو آپ نے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. خیر دو خبریں چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے پیغام کہ آپ بھی کوئی ایگریمنٹ کر کے پاکستان سے باہر چلے جائیں تو آپ کو جانے دیا جائے گا، جہاز تیار ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے نائب وزیر برائے مذہبی امور ناصر بن عبدالعزیز الداؤد جو ہے وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پہ پہنچ گئے ہیں. آج ان کا دورے کا دوسرا دن ہے اور ناصر بن عبدالعزیز الداؤد جو ہے وہ بنیادی طور پہ عمران احمد خان نیازی کے بارے میں پیغام لے کے آئے ہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ ہلکا کریں.
ساتھ میں وہ جو ہیں وہ النہیان فیملی سے جو کل فون آیا تھا پرسوں شہباز شریف صاحب کو، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ پروپیگنڈا بڑی بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے خفی اور جلی یوتھیے جو ہیں، کچھ جو ہیں وہ خفی یوتھیے ہیں، ہمارے بہت سارے احباب ان کے اندر شامل ہیں، کچھ جو ہے وہ ننگے یوتھیے ہیں۔ ننگے یوتھیے جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں ہمیں بھی اور آج کل فوج کو بھی، تو ہم کامن ہوتے ہیں، وہ فوج کو گالیاں دیں یا فوج کی طرف سے گالیاں دیں، ہمیں ہر صورت میں گالیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو جلی یوتھیے ہیں، خفی یوتھیے ہیں، وہ چھپ چھپا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھیں نا، یہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں یکسو ہو کے یہ تین خبریں پھیلاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ ہم نے چیک کیا، اے کے ڈی صاحب جو ہیں، عقیل کریم ڈیڈی صاحب، یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک بڑا نام ہے، ہم ان کو تب سے جانتے ہیں جب یہ چھوٹا نام بھی نہیں تھے۔ اے کے ڈی صاحب جو ہیں وہ 2000 کے کرائسس میں بنے تھے، انہوں نے کوئی 2 نمبری کی تھی وہاں پہ فرمائی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس راتوں رات بہت بڑا پیسہ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے، 97 کے اندر کوارٹ سیمنٹ کا بھی تو کرائسس آیا تھا، تو اس کے اندر بھی ان کا نام تھا، کوارٹ سیمنٹ کے شیئرز کا کرائسس آیا تھا۔ تو خیر جو ہے اے کے ڈی صاحب کی جو خصوصیت ہے وہ شاید آپ کے علم میں کم ہو یا نہ ہو، میں نے کہا ورڈز کر دوں، اے کے ڈی صاحب کے پاس سب سے زیادہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اندر۔ مشرف صاحب کے دور کے اندر انہوں نے یہ نیٹ ورک بنانا شروع کیا تھا، اب کافی بڑا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی بڑے افسر کی بیگم صاحبہ کو کہا جائے کہ آپ تو میری بہن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو اپنا علم ہے وہ اپنی بہن کے مفاد کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے ₹1,00,000 دے دیں، باقی میں اس کو کر لوں گا، اور ₹1,00,000 آپ ان سے لے کے اور مہینے کے ₹2,00,000 انہیں پروفٹ دینا شروع کر دیں، تو بیگم صاحبہ نے تو جرنیل صاحب نے اگے لا لینا، بریگیڈیئر صاحب نے اگے کے پھیر رہے ہونا۔ ہاں اے کے ڈی بھائی کا فون آیا تھا، بھائی مہینے کا ₹1,00,000-2,00,000 اگر اے کے ڈی بھائی کو اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس یہ والی خصوصیت موجود ہے۔ اس ناطے سے، اس اپروچ سے، اس رستے سے جا کے انہوں نے ایک افسران کے اندر ایک بڑے حلقے میں اپنی گڈ ول بنا لی ہوئی ہے، اور اس گڈ ول کو یہ انکیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں پولیٹیکلی، وہ بھی یہ پوری کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان کے دھرنے کے فنانسرز میں شامل رہے ہیں، ابھی بھی یوتھیا میڈیا کے مین فنانسرز میں شامل ہیں، بہت سارے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر جو یوٹیوبرز ہیں ان کا یہ خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں، جو عمران احمد خان نیازی کی حمایت کے اندر ننگی تلوار بنے ہوتے ہیں، تو بڑی خدمات ہیں ان کی اس لیے۔ لیکن یہ سارا کچھ اے کے ڈی بھائی نے اس لیے کیا کہ ادھر سے حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب سنا ہے کچھ لوگوں کے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے، جب سے ہی ماحول بدلا ہے پچھلے 1 سال میں، تو کچھ لوگوں کے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے، جبکہ ان کی پہلی بیل کے اوپر، کال کے اوپر یہ فون اٹھایا کرتے تھے، اب نہیں اٹھاتے۔ تو اے کے ڈی بھائی جو ہے، ویسے بھی اللہ لوگ ہو گئے، داڑھی رکھ لی ہے، حجم بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، اور جو ہے وہ بہت، ویسے نمازی تو خیر پہلے ہی تھے۔ اسٹاک مارکیٹ کا ہر جواری جو ہوتا ہے وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہوتا ہے، ورنہ جتنی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اس کا ویسے ہی برین ہیمریج ہو جائے۔ کرنسی مارکیٹ کا اور اسٹاک مارکیٹ کا ہر سٹے باز جو ہوگا وہ آپ کو 5 وقت کا نمازی ضرور ملے گا۔ خیر میں اس کے لیے کسی کی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال وہ ان کا کاروبار ہے اور وہ اسے کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں، حلال کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے بارے میں یوتھی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ عاصم منیر نے کہا ہے کہ جناب آپ اگر باہر جانا چاہیں تو ہمارا طیارہ حاضر ہے، مطلب طیارہ حاضر ہے یعنی نواز شریف والا پیکج ہے کہ جناب باہر چلے جاؤ سیاست چھاڑ کے، اور عمران خان نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بہت ساری تحقیق فرمائی ہے، بیسیکلی ڈیڈی صاحب جو تھے وہ یہ کہنے آئے تھے، اس تحقیق کے نتیجے کے اندر ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، پی ٹی آئی کے بھی 1-2 زمان پارک کے اندر موجود اصحاب سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ وہ یہ پوچھنے آئے تھے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی آگے رستہ نکالوں اپنے حلقہ احباب میں سے. ٹھیک ہے, ادھر سے نہیں کہا گیا ان کو جا کے انل گال کر. یہ بیسیکلی یہ اس طرح کے جو پنٹر ہوتے ہیں نا, جیسے AKD صاحب ہیں, یہ مختلف مواقع کے اوپر مختلف کرائسس کے اوپر جا کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ سر میں نے دسو میں کرنا, سر مجھے حکم کریں آپ. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کہ یہ جا کے متعلقہ شعبوں میں اپنی خدمات پیش کریں, اس سے پہلے وہ عمران خان کا کنسنٹ لینے آئے تھے. ٹھیک ہے, یا کم از کم انہوں نے تاثر یہی دیا ہے کہ میں یہ کنسنٹ لینے آیا ہوں کہ یہ ایسے ہو جائے تو کیسا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ناصر بن عبدالعزیز الداؤد جو سعودیہ کے نائب وزیر پہنچے ہیں, وہ بیسیکلی روڈ ٹو مکہ ایک پروجیکٹ ہے. سعودی کہتے ہیں کہ جدہ کی جو اور مدینہ کی جو ہوائی اڈے ہیں, ایئرپورٹس ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے حج کے دنوں کے اندر نا. کئی گھنٹوں حاجیوں کو لائنوں میں لگ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور اس کے لیے سعودیوں کو سٹاف بھی بھرتی کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ والا سارا پروسیس جو ہے امیگریشن کا, یہ وہ کسٹم وسٹم, یہ سارا ڈپارٹنگ ایئرپورٹ کے اوپر ہو جائے, یعنی کہ اگر حاجی جو ہیں وہ لاہور سے چل رہے ہیں تو یہاں پہ ہی امیگریشن والی مور بھی لگ جائے, سعودیہ میں انٹری کی مور بھی لگ جائے, یہاں پہ ان کا سامان وپان چیک کر کے سوار کیا جائے, تو اس کے لیے سسٹم انسٹال کر لے حکومت. اسی طرح اسلام آباد, اس طرح کراچی میں یہ سسٹم انسٹال ہو جائیں, ریموٹلی بیٹھ کے سعودیز اس کو مانیٹر کر رہے ہوں. تو یہ لوگ سارا یہ والا پروسیس کر کے جب چڑھیں گے تو وہاں پہ اتر کے تو یہ لوگ جو ہیں یہ صرف گاڑیوں میں بیٹھیں گے اور آگے حرمین شریفین تشریف لے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ روڈ ٹو مکہ. اس کے لیے آئے ہیں. ویسے وہ MBS جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں کیوں مرے گا یوتھیو؟ ذرا عقل ہو تو سوچنا. جس کو عمران خان نے گالیاں دے رکھی ہوں, ٹھیک ہے, جس کی والدہ کے بارے میں بڑی بات بتا رہا ہوں آج کو, جس کی والدہ کے بارے میں بدزبانی کر رکھی ہو, ٹھیک ہے نا, اور یار جس کے بارے میں یہ کہہ رکھا ہو کہ یہ باندر سا بیٹھا ہوا ہے, ہماری فوج اتنی ہے وہ یہاں پہ ماشاء اللہ لگا کے قبضہ کر لے, ٹھیک ہے, بغاوت کر کے قبضہ کر لے, یہ والی احمقانہ باتیں کر رکھی ہوں, اور اسی کے دیے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے کی ہوں, اور اس نے ریکارڈنگ کر کے ترجمہ کروا کے سن بھی لی ہوں, اور اس میں جو گالیاں دے رہا ہے اس گالیاں کا ترجمہ ہونے کے لیے لاہور آیا ہو کسی بندے کے پاس, اور جس کے پاس آیا ہو وہ ہمیں ٹکر گیا ہو. ٹھیک ہے, کہ سعودیز اس گالی کا ترجمہ کروانا چاہ رہے تھے, کیا وجہ تھی؟ تو میں نے اس کو پھر بتایا, میں نے کہا یہ وجہ تھی جو اس نے گفتگو کی تھی طیارے کے اندر بیٹھ کے. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, پھر وہ جو طیارہ MBS نے طیارہ دیا نا اپنا کہ آپ ملنے وہاں پہ جا رہے ہو, امریکہ جا رہے ہو, تو 3.5 سے بہ کے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ راستے میں بک بک کرتا گیا تو انہوں نے وہ ریکارڈنگ منگوا کے سن لی اور اس کے ترجمے بھی کروا لیے گالیوں کے. واپسی کے لیے عمران خان کو MBS کا خصوصی طیارہ لے کے اڑ چکا تھا, لیکن سٹاف کو کہا گیا کہ یہ طیارہ جو ہے واپس موڑے. آدھے گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ طیارہ آدھا گھنٹہ پھر اڑ کے واپس مڑا. عمران خان کو دروازے میں کھڑا کر کے اس کی تشریف کے اوپر لات ماری گئی, وہاں سے اتارا گیا, اور طیارہ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ٹیک آف کر کے خالی سعودی عرب آ گیا. عمران خان سعودیہ کے طیارے کی, سعودیہ ایئر لائن کی ٹکٹ لے کے, کمرشل ایئر لائن کی ٹکٹ لے کے, بزنس کلاس کی, فرسٹ کلاس کی, سعودی عرب پہنچا اور 3 دن تک بیٹھا رہا سعودی عرب کے اندر جدہ میں. اس سے آفیشیل پروٹوکول تو کیا, کسی آفیشیل نے ملاقات نہیں دی, اس سے ملاقات نہیں کی. وہ MBS جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں مرا جا رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اور فوج جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ہلکا کرے. میں آپ کی عقل کے صدقے جاؤں کہ نہ جاؤں, ٹھیک ہے. اور تیسری جو بات ہے UAE کے حکمرانوں والی, تو وہ دراصل اپنا IMF کو حملات کرانے لگے ہیں, اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ پروپیگنڈا اس وقت ہو رہا ہے, اور بات یہ کرنا مقصود ہے ان کی طرف سے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ایک بڑی چگلے نے پھاڑ لیا اور اتنی بڑی قیمت بھی ادا کرتی ہے. اب دیکھیں
دوبارہ ان کو پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے. پروپیگنڈے کا انسٹرومنٹ جب تک آپ نہیں چھینیں گے ان سے تب تک یہی ہوتا رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.